بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کو کس طرح رخصت کریں، کس طرح اسے الوداع کہیں، آج کے اس مختصر بیان میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نیک اعمال پہ ہمیشگی برت کر رمضان مبارک کو الوداع کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کی ٹریننگ دے کر ہمیں اس لائق بنا دیا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ رمضان میں 5 وقت کی نماز ہم اہتمام سے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو اعمال رمضان میں ہم نے کیے ہیں، ان اعمال کے اوپر رمضان کے بعد بھی ہم مداومت برتیں، ہمیشگی برتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 99۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے اوپر ہمیشگی برتنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا، یہ سب کچھ صرف رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ تو اس کے اندر بندہ کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، اس بات کا اعلان کیا گیا۔ تو میرے دوستو، آپ شعبانی یا رمضانی مسلمان نہ بنیں۔ کچھ لوگ شعبان کے اندر کچھ اعمال کر کے پھر بعد میں نیکیوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں بڑے اچھے مسلمان بنے رہتے ہیں۔ تو یہ شعبانی رمضانی مسلمان جیسے مہینے گزر گئے پھر چھوڑ دیا، تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ ربانی مسلمان بنیں، اللہ والے بنیں۔ دوسری چیز میرے دوستو، توبہ اور استغفار کے ذریعے آپ رمضان مبارک کو الوداع کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نبی آپ جب تک ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 33۔ تو میرے دوستو، توبہ استغفار کرنا یہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال و اولاد کی نعمت بھرپور دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا، باغات پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12۔ تو استغفار کے میرے دوستو بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے بارش نازل ہوتی ہے، نعمت کا ذریعہ ہے، مال اور اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ باغات کو سجانے کے لیے اور باغات کو سنوارنے کے لیے نہریں اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ استغفار کو لازمی پکڑ لیں۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ رمضان کے آنے سے تقریباً 6 ماہ پہلے سے ہی اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمانا، اور جب یہ ماہ گزر جاتا تو اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے 6 ماہ تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے۔ ایسے ہی میرے دوستو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور تکبیر کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ میرے دوستو عید کا چاند جیسے نظر آئے اس وقت سے لے کر آپ تکبیر کہا کریں۔ بازاروں میں سلف صالحین صحابہ کرام نکلتے تھے، زور زور سے تکبیر کہتے تھے تاکہ تجار اور پیشہ ور لوگ بھی سن سن کر تکبیر کہا کریں۔ اور تکبیر کے کلمات ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مرد حضرات زور زور سے کہیں اور خواتین آہستہ آواز سے تکبیر اپنی زبان پہ عید کی نماز پڑھتے تک یا امام کے مصلی میں آنے تک، عید کی نماز شروع ہونے تک یہ تکبیر زبان پہ جاری رکھیں۔ ایسی میرے دوستو اپنے دل کی صفائی پہ توجہ دیں۔ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل گندا ہوتا ہے۔ کینہ، کپٹ، حسد، بغض، دنیا بھر کی جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
اور تقوی کا جو لباس ہے وہ بہتر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ ایسی اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ اختیار کرو، زاد راہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ ایسی میرے دوستو نیکی کے کاموں پر جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس پہ خوش ہو جائیے، خوشی کا مظاہرہ کیجئے، اور جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر آپ غمزدہ ہو جائیں، غم کا مظاہرہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مومن، کہ جب تمہارے گناہ سے تمہیں برا لگے اور تمہاری نیکی سے تمہیں اچھا لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ احمد شاکر نے اسے صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی میرے دوستو صدقۃ الفطر ادا کیجئے، اور صدقۃ الفطر عید کے چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہے، اور ہم 1 دن 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان پر چھوٹے بڑے غلام آزاد مرد عورت سب پہ فرض ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اہتمام کے ساتھ عید کی نماز پڑھیے، جو مسنون طریقے ہیں مسنون طریقے کے مطابق عید کی نماز پڑھیے اور رمضان مبارک کو الوداع کہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔